بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں کسی یہودی کی انٹرویو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیے میں اور آپ یعنی ہم اور آپ مل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اور کس طرح اس نے سچائی کو پہچانا اور کس طرح یہ راہ حق پہ گامزن ہوا۔ یہودیوں کے اندر رہتے ہوئے اس نے حق کو کیسے پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے حق تک پہنچایا۔ آئیے اس کی کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کیا وہ اسرائیل میں بچوں کو اسلام مخالف تعلیم دیتے ہیں؟ کیا یہودی دیگر لوگوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں؟ راکٹ پر راکٹ فائر ہوئے، تھوڑی دیر بعد حملہ رک گیا، لوگ اپنی پناہ گاہوں سے نکلے اور سب گھروں کی طرف بھاگے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کیسے بھاگ رہے تھے، جیسے اللہ نے سور پھونک دیا ہو۔ تم قتل نہ کرنا، یہ تمام یہودیوں کے لیے حکم ہے۔ تم اپنے ہم مذہب کو قتل نہ کرنا، لیکن تم مسلمان کو مار سکتے ہو، ان کے خون پر تمہارا حق ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کے لاشعور میں اپنی سوچ نقش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی شکوک تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ذہن میں کوئی مذہب نہیں تھا۔ میں ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں، یہ تھوڑا مضحکہ خیز بات ہو سکتی ہے، لیکن میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تو کہتا ان نمبروں کو گنو۔ میں نے ایک رسم بنا لی تھی، 7 نمبر دبائیں، مختلف رسومات۔ میں نے دوسرے خدا اپنا لیے تھے۔ انسان کو فطری طور پر ایک خدا یا سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، میں کسی طرح خود کو بچانا چاہتا تھا۔ کسی نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور میں نے آیات کی تعداد گنی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ ایسا یاد آتا ہے۔ میری یادداشت بہت مبہم ہے۔ مجھے مذہب میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے میں کالج میں تھا، 20 یا 21 سال کا تھا۔ ہم اپنے والد کی گاڑی میں گھر جا رہے تھے۔ اس وقت ہم آذربائیجان میں تھے۔ ریڈیو پر ایک آدمی تھا، خمینی نام کا امام، وہ کسی بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈیڈ کیا یہ نبی ہے؟ میرے والد نے ہنستے ہوئے کہا، کیسا نبی؟ یہ اس کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ نبی نہیں ہے، یہ امام وغیرہ ہے۔ تب میں نے سوچا نبی کیا ہوتا ہے، کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے اس سے آگے نہیں سوچا اور جواب تلاش نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے کہ میں بھول گیا، لیکن پھر بھی میں اس بات کو مکمل طور پر کبھی نہیں بھولا۔ جب میں نے یہ سوال دوبارہ پوچھا تب میں 26 سال کا تھا۔ میں اسی جگہ پر تھا۔ میری زندگی میں مذہب سے متعلق کچھ نہیں تھا، نہ یہودیت نہ عیسائیت۔ میں کہوں گا میں یہودی ہوں اگر یہ میرے لیے اچھا ہے۔ میں کہوں گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں کے علاوہ اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ جب آپ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں جذبات سے بھرپور تھا۔ میں کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے ہی مذہب پر تحقیق کر کے مسلمان ہو چکا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کسی نے مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کسی نے مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ جب میں نے مذہب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب میں نے حقیقت میں کلمہ پڑھا تو یہ جانتے ہوئے پڑھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میرے پاس اپنے ایمان کی بنیاد کے طور پر تمام علم موجود تھا۔ مجھے حرام چیزوں، سیار، ایمان، عبادت کی بنیادی باتوں، قرآن، تفسیر، سب چیزوں کے بارے میں علم تھا۔ میں نے یہ علم سالوں میں حاصل نہیں کیا، یہ میں نے گہری دلچسپی اور تحقیق سے 6 سے 7 ماہ میں حاصل کیا ہے۔ چونکہ بنیاد میں پہلے ہی رکھ چکا تھا، اس لیے جب میں نے کلمہ پڑھا تو میں بہت خوش اور مسرور تھا۔ کیا یہودی دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں؟ صہیونی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا تعلق صہیونیت سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی شخص جو یہودیت کے علاوہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے اسے ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہیں قتل کرنا، ان پر ظلم کرنا ہمارے لیے ایک اچھا عمل ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2 سال قبل عید الفطر کے موقع پر غزہ اسرائیل میں قتل عام ہوا تھا، جس میں فلسطینیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ایک ٹی وی چینل پر رائٹ ونگ کے انتہا پسند کی شہرت رکھنے والا ایک اسرائیلی کہہ رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کو مارنا غلط نہیں ہے اور ہمارے لیے گناہ نہیں ہے۔ اب ہمیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو وہ ہمیں پریشان نہ کریں۔ اگر ہم اب ایسا کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ثواب ملے گا۔ اس بارے میں پوچھنے والا ٹی وی اینکر بھی حیران رہ گیا، جس نے کہا تھا کہ یہ صہیونی ہے۔ آپ مسلمان کب ہوئے تھے؟ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیسے کیا؟ جسمانی اور روحانی طور پر مجھے کافی مشکل وقت دیکھنا پڑا۔ یہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، یہ مجھے حرام چیزوں میں نہیں ملی۔ حرام نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ میری محفوظ پناہ گاہ ایک ایسی چیز ہے جس نے میری روح کو مطمئن کیا، جس نے مجھے مکمل طور پر مطمئن کیا۔ وہ چیز اسلام تھی۔
एक वक्त ऐसा था जब मैं आजमाइश से गुजर रहा था और ये आजमाइश सही नहीं जा रही थी। मैंने खुद से कहा मैं हर रोज गाने और बहुत सी दूसरी चीजें सुनता हूँ, तो एक बार इस तुर्क इस्लामी आलिम को सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। तो इस तरह मेरा इस्लाम से तारुफ हुआ। नबी कैसे थे, मैंने सैयार के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ये टॉक शो सुनकर इस्लाम सीखा। इस तरह मैंने अपने मजहब के बारे में सीखा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कहते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने यूट्यूब से मोटरसाइकिल पर हेडसेट लगाकर अपना मजहब सीखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही फारिग वक्त होता था। मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बातें सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और सहाबा कौन थे। मैंने 1.5 माह बाद नमाज पढ़ना शुरू की और बाद में 2 माह बाद मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल बाद मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि रोजा क्या होता है। मैंने रोजमर्रा जिंदगी में हर घंटे में आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से अपनी सीखी हुई हर चीज पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने इस्लाम को पाया। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैं बहुत खुश, निडर और मजबूत महसूस करता हूँ। मुझ में एक एनर्जी आ गई है जो ये फराहम करता है। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? इसराइल में सबसे संजीदा टीचर टीवी है। मेरा मतलब है टीवी। मैं कोई इसराइली टीवी चैनल नहीं देख सकता क्योंकि अगर देखूं तो मैं गुस्से से अपने दांत पीस डालूंगा। इतने झूठ और बहतान मैंने किसी और चैनल को इस अंदाज में इतनी मुबालगा राय करते नहीं देखा क्योंकि वो आपके लाशूर की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। फलस्तीनी दहशतगर्द, कोई जुमला फलस्तीन और दहशतगर्दों की जिक्र से खाली नहीं है। जालिम तुर्किया, जालिम तुर्क। हालिया बरसों में तुर्किया के अलावा कोई भी इसराइल और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वो टीवी चैनल्स पर तुर्किया और इससे मुतल्लिक हर चीज को इस तरीके से पेश करते हैं। आपको लगता है कि जो भी बात करता है वो जेल जाता है या जो कोई बात करता है उसे गोली मार दी जाती है। वो इन ख्यालात को लोगों के लाशऊर में बिठाने की कोशिश करते हैं और यही कुछ इस्लाम के साथ भी। वो इस्लाम दुश्मनी को परवान चढ़ाते हैं। जब एक फलस्तीनी मुजाहिद अपने ही मुल्क के लिए लड़ता है तो वो दहशतगर्द बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को गोली मारकर कत्ल करते हैं तो ये सहयोनियत है, आपने अपना मुल्क बचाया। वो लोगों के जहनों में ये ख्यालात डालते हैं। मीडिया के मैदान में मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। तौरात में 10 अहकामात हैं। तुम कत्ल ना करना, चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना, तुम जिना ना करना और इस तरह के 10 अहकामात हैं। वो ये सब तौरात में देखते हैं लेकिन फिर कहते हैं तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना। करप्शन, वो अब भी करप्शन कर रहे हैं। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना लेकिन तुम मुसलमान को कत्ल कर सकते हो, उसका खून तुम्हारा हक है। इस तरह वो इन ख्यालात को लोगों तक पहुंचाते हैं। यरूशलेम के बारे में इसराइल का मौकफ क्या है? ये मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? यरूशलेम इसराइल का सबसे अहम मसला है। ये सहयोनियत की अव्वलीन ख्वाहिश और ख्वाब है। दीवार गरिया का मतलब है यरूशलेम, इसीलिए उन्होंने इसे ये नाम दिया है। वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते और ये मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी के नीचे है। मेरा मतलब है वो इस दीवार पर रो रहे हैं। दीवार के पीछे वो अल-अक्सा और यरूशलेम के लिए रोते हैं। हैकल सुलेमानी अल-अक्सा के नीचे है। सहयोनियत में उनके अकीदे के मुताबिक एक दिन वो अल-अक्सा को तबाह कर देंगे और हैकल सुलेमानी को दरियाफ्त कर लेंगे। और हैकल सुलेमानी के बिल्कुल सामने एक पहाड़ पर यहूदियों का कब्रिस्तान है। यहूदी लोग इसी कब्रिस्तान से दोबारा जिंदा होंगे और हैकल सुलेमानी पहुंचेंगे और यहाँ जमीन पर जन्नत में रहेंगे और सहयोनियत दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। ये उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश है और उसे पूरा करने के लिए यरूशलेम अहम है। जब वो यरूशलेम पर हमला करते हैं, जो वो हर रोज करते हैं, अल-अक्सा यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो अल-अक्सा को गिरा देते हैं तो इस बात की निशानी होगी कि वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं और वो हैकल सुलेमानी भी बनाएंगे। इसीलिए यरूशलेम उनके लिए वाकई अहम है। यरूशलेम वो जगह है जहां से उनकी फतह शुरू होगी। मैं जानता हूं कि आपको इसराइल में इस्लाम पर अमल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर आप तुर्किया चले गए। आपने तुर्किया में कैसे एडजस्ट किया? क्या आप यहाँ बतौर मुसलमान रहने में आसानी महसूस करते हैं? जब मैं कहता हूं कि मैंने अपना मजहब यूट्यूब से सीखा है तो मेरा मतलब होता है उन स्कॉलर से जो यूट्यूब पर मेरे लिए काबिल भरोसा हैं, मोतबर जराए से। जब मुझे असर अल सादा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में मालूम हुआ तो उनके बारे में जानने के बाद मैं तुर्किया में इस्लाम के बहुत आला मेयार की तोक़ो कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बिलाशुबा एक धचका लगा। मैं ये ऐसे शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जो इसराइल में रहा है। मैंने अपने आप से कहा ये लोग सारे नहीं, इनमें से कुछ, इनमें और यहूदियों में क्या फर्क है? मेरा मतलब है
ٹھیک ہے اذان تو ہوتی ہے میں بھی سنتا ہوں مگر مسجدیں خالی ہیں. میں سڑکوں پر چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیفے بھرے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرح, بارز بھرے ہوئے ہیں بالکل اسرائیل کی طرح. میں نے موازنہ کیا ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں جن پر میں کہتا ہوں الحمدللہ. آپ کی بہت سی فاؤنڈیشنز اور ادارے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں, یہ نعمت ہے. اسرائیل میں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے. ایک مذہب, ایک جیسی روایات اور رسم و رواج والے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. مجھے زبان سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہم بچپن سے ہی ترک ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ چیزوں نے مجھے مایوس کیا اور کچھ چیزوں نے مجھے سکون دیا ہے. دکھ ہوتا ہے جب لوگ میری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب میں اسرائیل میں نماز پڑھتا تھا تو میرے کولیگ کہتے تھے آپ اپنی نماز ادا کریں, پیکج دوسرے لوگ ڈیلیور کر دیں گے, اپنی نماز نہ چھوڑیں. لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں تم بہت لمبی نماز پڑھتے ہو, بہت ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن مساجد کو بند کرتے ہیں, ان اداروں کو بند کرتے ہیں, ان مدارس کو بند کرتے ہیں. تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. یہودی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے, اس لیے مجھے دھچکا لگا تھا. ختم کرنے سے پہلے کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کو نہ تھاما تو ہم جھوٹی کتابوں کے پیچھے لگ جائیں گے, ہم سچے راستے سے بھٹک جائیں گے. اگر ہمیں سچا راستہ مل گیا تو انشاءاللہ ہم نجات پا لیں گے. تو پیارے بہن بھائیو, یہ تھی ایک یہودی کی ویڈیو, ایک یہودی کا انٹرویو جو آپ لوگوں نے دیکھا. مطلب یہ اپنی زندگی کا داستان بیان کر رہا ہے کہ میں کس طرح اسرائیل میں رہتا ہوں اور اسرائیلی لوگ کس طرح اپنے بچوں کی, اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. سب کچھ بتا رہا ہے, کلیئرلی بتا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اب یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو احادیث ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے, ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے بتا دیے تھے, بجائے کہ ہم ان پہ عمل کریں. یہودی ان پہ عمل کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے قریب جب مسلمانوں اور یہودیوں کا جنگ ہوگا تو یہودی ایک درخت کے پیچھے جہاں بھی چھپیں گے, یہودی جہاں بھی چھپیں گے تو کوئی پتھر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, وہ آواز دے گا کہ اے ایمان والو آ جاؤ, یہاں میرے پیچھے ایک کافر یا ایک یہودی چھپا ہوا ہے سوائے غرقت کے. اب اسی حدیث کو انہوں نے اپنے لیے خاص سمجھ کے غرقت کا درخت پورے اسرائیل میں انہوں نے کاشت کیے ہیں. اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں انہوں نے کاشت کیے ہیں, انڈیا میں بھی کاشت کیے ہیں. دیکھیں یہ کس طرح ہمارے نبی کی باتوں کو سچے مان کے ان پہ عمل پیرا ہیں, لیکن ہم مسلمان خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ فلسطینیوں کی محنت ہے اور یہ فلسطینیوں کی سچائی اور اچائی ہے کہ وہاں رہتے ہوئے ایک یہودی مسلمان بن گیا, کس طرح مسلمان بنا اور کس طرح یہودیوں کی راز فاش کر رہا ہے. تو پیارے بہن بھائیوں, ملتے ہیں ایک اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے.